السلام علیکم۔ جس بات کا خدشہ موجود تھا کہ آزاد کشمیر کا یہ جو بحران ہے اور یہ مزاحمت اور احتجاجی تحریک ہے، یہ کسی مرحلے پر خونی رنگ اختیار نہ کر جائے، بالآخر وہ خدشہ اس احتجاج کے دوسرے روز ہی صحیح ثابت ہوا، جب میرپور کے اسلام گڑھ علاقے میں مظاہرین اور پولیس کے تصادم میں پولیس کا ایک سب انسپکٹر جاں بحق ہوا۔ ایک نوجوان افسر تھا اور بہت دردناک اور کربناک یہ واقعہ ہے کہ ایک طرف اپنی ہی سوسائٹی کا ایک حصہ ہے جو اپنے فرض کی بجاوری کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتا ہے، تو دوسری طرف اسی سوسائٹی کے اسی معاشرے کے عام لوگ ہیں جو حالات سے اور مسائل سے تنگ آئے ہوئے ہیں اور اپنے حق کے لیے پرامن انداز میں احتجاج کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے۔ تو اس طرح معاشرے کے دو طبقات، ایک ہی سوسائٹی کے دو طبقات کے اندر ایک ایسی تفریق پیدا کر دی گئی کہ وہ آمنے سامنے آنے پر مجبور ہو گئے، یعنی حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا کہ جہاں پولیس کا استعمال یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ناگزیر ہو کر رہ گیا تھا، اور اس مرحلے کو ایوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا اور اس کو ٹالا بھی جا سکتا تھا، اس کو روکا بھی جا سکتا تھا۔ 1 سال کا کم و بیش عرصہ اس تحریک کو جاری ہوئے ہو گیا ہے، اور اس عرصے میں اس تحریک کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا تھا، ڈائلاگ کے ذریعے ان کے مطالبات کو تسلیم کر کے، اور جو مطالبات آزاد کشمیر حکومت کے بس میں نہیں ہیں، مثلاً بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، ان میں بھی ایک سہولت کاری کا کام آزاد کشمیر کی حکومت کر سکتی تھی وفاق کے ساتھ، لیکن وفاق کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ وہاں اکثر جو وفاقی بیوروکریسی ہے، ہمیشہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو یہ گلا رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایک کمین کا سا سلوک کرتی ہے۔ یہ صرف شاید آزاد کشمیر کا ہی گلا نہیں، پاکستان کے دوسرے چھوٹے یونٹس کا بھی یہ گلا ہوتا ہے، لیکن آزاد کشمیر چونکہ کسی شمار و قطار میں ہی نہیں ہے، نہ ان کا ووٹ ہے، نہ ان کا کوئی ویٹ ہے قومی منظر میں، نہ حکومتیں بنانے میں ان کا کوئی کردار ہوتا ہے، نہ گرانے میں کوئی کردار ہوتا ہے، نہ عدم اعتماد میں یہاں کے کسی ووٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ کسی کو بنانے اور اقتدار کی مسند پر بٹھانے کے لیے یہاں کے کسی باشندے، کسی شہری، کسی ووٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو اس لحاظ سے اس عدم ضرورت نے آزاد کشمیر کا جو مجموعی ویٹ ہے وہ کم کر دیا ہے۔ سردار عبدالقیوم خان ایک نظریاتی اور ایک بڑے ذہین و فطین قسم کے سیاستدان تھے۔ وہ ہمیشہ سے اس جو یہ آزاد کشمیر کی کم مائیگی ہے اور اس کا جو قومی منظر میں جو اس کا کی بے وقتی اور بے وزنی ہے اور کٹی ہوئی پتنگ کی سی ایک کیفیت ہے، وہ اس کو پاؤں مار کر یوں پورے اعتماد کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ آزاد کشمیر آبادی میں، جغرافیہ میں کے لحاظ سے اگر قومی منظر میں چھوٹا ہے، لیکن نظریاتی اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا ہے، یہ آپ کا ایک دفاعی حصار ہے، یہاں کے پہاڑ اور یہاں کے لوگ آپ کے فرنٹ لائن فوجی ہیں، آپ کے کبھی کبھی وہ بلا تنخواہ سپاہی کی اصطلاح بھی استعمال کرتے تھے، جس کو بعد میں مذاق کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جو بیگار ہوتا ہے، جو مفت کا ایک آپ کا کام کرنے والا ہوتا ہے، جو خواہ مخواہ کا ایک وفادار ہوتا ہے، اس کے لیے بلا تنخواہ فوجی اور بلا تنخواہ سپاہی کی وہی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جو سردار عبدالقیوم خان صاحب اپنی اور اس خطے کی اہمیت کو قومی منظر میں بڑھانے اور جتلانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ سو آزاد کشمیر کا یہ بحران جو ہے، اب اس میں خونی رنگ داخل ہو گیا ہے، کینوس پر بکھر گیا ہے، اور یوں یہ تحریک کس رخ جائے گی ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور یہ لیکن لوگوں کی جو جذبات ہیں وہ پوری طرح بھڑکے ہوئے ہیں، اور میں
اس بات پر قائم ہوں کہ یہ بہرحال وہی بات نہیں ہے جو منظر پر نظر آ رہی ہے۔ منظر پر جو کچھ نظر آ رہا ہے، پس منظر میں بھی بہت کچھ ہے۔ سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پر اور اس ساری صورتحال کا تجزیہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پس منظر میں کچھ ہے۔ کل ہارون رشید صاحب ہمارے دیرینہ مہربان ہیں، معروف کالم نگار ہیں، دانشور ہیں، وہ بھی مجھ سے ٹیلی فون پہ یہ بات پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا منظر ہے۔ میں نے کہا جی کہ ہمیں تو پہلی بار دقت ہو رہی ہے تجزیہ کرنے میں اور کچھ کسی کو انفارمیشن دینے میں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آزاد کشمیر کی سیاست اور حکومت جس طرح ایک تجریدی آرٹ کا آڑی ترچھی لکیروں کا ایک مجموعہ بنا دی گئی ہے یا بن گئی ہے، تو بالکل اسی طرح اس چیپٹر کی اور اس ایپیسوڈ کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جو چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال پردے کے آگے جو کچھ ہے، جو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ کہانی موجود ہے، اور یہ کہانی کیا ہے اس کے ڈانڈے بہت دور تک ملتے ہیں، اور یہ محض وہی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں ہیں، یہ ایک جہت اور ایک پرت ہے اس کی، اور جو یقیناً جائز بھی ہے، جینون بھی ہے، کیونکہ لوگوں کے مسائل یہاں حل نہیں ہوتے۔ جو اسلام آباد کی بیوروکریسی کا، لینڈ افسران کا رویہ ہوتا ہے اور وفاقی حکومتوں کا رویہ ہوتا ہے، وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے آزاد کشمیر کو قومی منظر میں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانی اور ہمیشہ سے ایک کرونک مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ بحران جو ہے، ایک تو اس میں یہ پوری قوت اور پوری صلاحیت اور پورا پوٹینشل موجود ہے کہ یہ بین الاقوامی بحران کے طور پر ابھرے گا۔ آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ، آبادی کا بہت بڑا حصہ کینیڈا میں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ کے دوسرے ممالک میں موجود ہے، ایکٹیو ہے۔ ان میں ایک سب سے جو مؤثر اور سب سے متحرک حلقہ ہے وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لوگوں کا ہے۔ اس تحریک میں بھی ایسے نعرے لگ رہے ہیں، اور جو لوگ ہیں، یوٹیوبرز اکثر جو ہمارے ہیں، جن کا آزاد کشمیر کی سیاست سے پچھلی کئی دہائیوں سے کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اسی طرح گڈی گڈی کا جو ماحول دیکھا ہے، بلے بلے ہی دیکھی ہے، ان کو شاید اندازہ نہیں ہے آزاد کشمیر میں ایک قوم پرست تحریک، بہت پرانی تحریک ہے، اپنی جڑیں رکھتی ہے یہاں۔ جو خود مختار کشمیر کا ایلیمنٹ ہے، وہ ایک طاقت رکھتا ہے، ایک مؤثر حلقہ رکھتا ہے انتخابی سیاست میں۔ نہ تو وہ شریک ہے، نہ اس کو شریک ہونے دیا گیا ہے، لیکن یہ سینٹیمنٹ تعلیمی اداروں میں بہت مضبوط رہے ہیں 80 کی دہائی میں، اس سے پہلے 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں تو بہت زور تھا۔ جو ہماری زمانہ طالب علمی تھا تو تعلیمی اداروں میں نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور کشمیر فریڈم موومنٹ اور اس طرح کی کئی تنظیموں کا تعلیمی اداروں کے اندر بڑا زور تھا، کئی تعلیمی اداروں میں ان کا ہولڈ تھا، ساؤتھ کے اندر بالخصوص، اور وہ بہت مضبوط پاکٹس اپنے رکھتے تھے۔ وہ کشمیر کے انڈیپینڈنس کا پر یقین رکھتے تھے نظریاتی طور پر، ان میں مارکسٹ خیالات کے لوگ بھی تھے، ان میں کشمیری نیشنلسٹ کی حد تک نرم مزاج اور نرم نظریات رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ اس لیے یہ تحریک یہاں جب پولیس نے ان کو تشدد کرنا شروع کیا اور ان کو ٹارچر کیا مختلف تحریکوں کے درمیان، احتجاج کے دوران، توڑ پھوڑ کے واقعات کے دوران، پھر ان میں سے اکثر لوگ بیرون ملک چلے گئے سیاسی پناہ کے طور پر۔ وہ جو یہاں اپنی جو ریکارڈ جمع کر کے سفارت خانوں میں گئے تو انہوں نے بیرونی ملکوں کا رخ کیا، اور اب وہ حلقہ تقریباً ہر جگہ بڑا مؤثر حلقہ ہے۔ تو نہ صرف وہ تو بلکہ آزاد کشمیر کے دوسرا جو یوتھ ہے، جو اپنے مسائل کی وجہ سے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، روزگار کے لیے باہر گیا ہے، وہ بھی اپنے وطن سے ان حالات سے جڑا ہوا ہے، تو وہ لوگ بھی اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ کینیڈا میں ایسا مظاہرہ ہوا ہے اس تحریک سے یکجہتی کے لیے، لیکن یہ مظاہرے پھر پورے جو ایک عالمگیر سطح پہ کم از کم مغربی دنیا میں پھیل سکتے ہیں، مظاہرے ہو سکتے ہیں، مستقل بنیادوں پر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے کوئی سینس پریویل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک وزیر حکومت نے
جو زبان استعمال کی ہے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھمکی سے، دھونس سے ان معاملات کو حل کیا جائے گا۔ تو یہ ایک طاقت کے استعمال کا، طاقت کے بے محابہ استعمال کا یہ وہ فارمولہ ہے کہ جو ہر جگہ کارگر نہیں ہوتا، اور یوں آزاد کشمیر حکومت اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی، وہ اپنے مطالبات پر قائم ہے، اور جو لانگ مارچ ہے اس کو روکنے کے لیے جا بجا آزاد کشمیر حکومت نے سلائیڈز گرائی ہیں۔ پہلے ہی یہ سلائیڈ زدہ علاقہ ہے، آفت زدہ علاقہ ہے، بارشیں پچھلے عرصے میں رہی ہیں، سڑکیں بند رہیں اور بہت انفراسٹرکچر کو اس میں نقصان پہنچا۔ تو اب رہی صحیح کسر حکومت خود پوری کر رہی ہے کہ پہاڑ گرا رہی ہے، ملبہ گرا رہی ہے، اور آزاد کشمیر کی شاہراہوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ یہ معاملات کو اور گھمبیر اور سنگین بنانے کی کوشش ہے۔ ایک اور ڈائمنشن اس میں یہ ہے کہ راولاکوٹ سے یہ بڑا سخت اعلان ہوا ہے کہ اگر کسی نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی تو پھر اس ایم ایل اے کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا، سرکاری اہلکار کا بھی گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا، اگر کوئی وزیر اس علاقے کا ہے تو وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو راولاکوٹ سے اٹھنے والی اس آواز کا، اس دھمکی کا ایک پورا تاریخی پس منظر ہے۔ راولاکوٹ میں جو سب سے زیادہ ایک مارشل قوم قبیلہ ہے، سدو زئی کا، جو افغانوں کا، جو پٹھان قبیلے کی ایک شاخ ہے، اس کی اکثریت ہے۔ سردار محمد ابراہیم خان صاحب، جنرل حیات خان، آزاد کشمیر کے مختلف حکمران، سیاستدان اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فوج میں اس قبیلے کے بہت سے لوگ جو ہے بڑی اعلیٰ مناصب پر فائز رہ چکے ہیں، اور یہ ایک مارشل قبیلہ ہے۔ جنگ عظیم دوم میں اس قبیلے کے لوگوں نے لڑائی لڑی ہے۔ اس سے پہلے ڈوگرا کے عہد میں انہوں نے کھالیں جو کھچوانے کے لحاظ سے کی جو بات کی جاتی ہے، وہ ان کا تعلق سردار ملی خان، سردار سبز علی خان اسی قبیلے سے تھا۔ پھر قیام پاکستان کے بعد جب سردار ابراہیم خان صاحب کو وزارت امور کشمیر نے ہٹایا تو یہاں مسلح بغاوت ہوئی پاکستان کے جو انتظام کے خلاف، پاکستان کے اقتدار کے خلاف۔ تو یہاں تک کہ پاکستان کی جو اس وقت حکومت تھی ایوب خان کی، اس کو پھر یہاں فوج کشی کرنا پڑی، اور 2 بار یہاں فوج بھیجی گئی اور یوں تصادم ہوا، فوج کے خلاف مزاحمت ہوئی، فوج نے گھروں میں گھس کر لوگوں کو مارا، تشدد کیا، اور ایک پرتشدد تحریک کافی عرصہ چلتی رہی، اور بعد میں پھر حکومت وقت کو نیگوسیشن پہ آنا پڑا۔ لیکن یہ نیگوسیشن جب ہوا تو اس وقت کے وزیر امور کشمیر نواب مشتاق گرمانی کو ایوب خان نے یہاں معاہدے کے لیے بھیجا، اور پبلک میں پھر معاہدہ ہوا، کیونکہ لوگ اتنے بکھرے ہوئے تھے، وہ ہتھیار نہیں پھینکنا چاہتے تھے، وہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ جنگ بندی نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ فورسز کے خلاف لڑتے رہیں۔ تو سردار ابراہیم خان صاحب نے ایک انٹرویو میں 1993 میں، جب وہ آزاد کشمیر کے صدر نہیں تھے اور اپنے گاؤں میں وقت گزارا کرتے تھے، انگریزی ناول پڑھ کے اور بیل بوٹوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اور تو اس وقت انہوں نے ایک انٹرویو میں مجھے کہا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہوا تو یہ لوگوں کی مجموعی سوچ اور مزاج کے برعکس اور آگے جا کر ان کی برعکس جا کر ہمیں کرنا پڑا۔ اور جب یعنی نواب مشتاق گرمانی اور ابراہیم خان صاحب ایک جلسہ عام میں یہ معاہدہ کر رہے تھے تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ جب وہ نہیں مان رہے تھے تو مجھے لاٹھی کا استعمال کر کے ان لوگوں کو کی پٹائی کر کے ان کو بٹھانا پڑا، اور اس سے ایک تاثر مشتاق گرمانی کو بھی یہ ہوا ملا کہ آزاد کشمیر کے لوگ اس معاہدے کو پسند نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک ایسا علاقے سے اٹھنے والی آواز ہے کہ جو بڑا مزاحمت پسند ہے، مارشل ریس کا علاقہ ہے، اس لیے یہ اس تحریک میں پھونک پھونک کر اس کو قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور سینس پریویل ہونا چاہیے۔ ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ سینس پریویل ہونا چاہیے۔ اس تحریک میں خونی رنگ داخل ہو گیا ہے، لیکن اگر یہ بعض علاقوں میں آ گیا تو یہ پھر مطلب اگر راولاکوٹ جیسے علاقے میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی، اور اس ساری تحریک سے بھارت اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
ظاہر ہے بھارت پاک آزاد کشمیر پر مجموعی طور پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن ہر چیز کو بھارت کے زاویے سے دیکھنا اور اینگل سے اس کی منظر نگاری کرنا، یہ بھی جو ہے جین من مسائل سے نظریں چرانے کے اور کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلام آباد اپنے طرز حکمرانی پر، انداز حکمرانی پر نظر ثانی کرے اور یہ تسلیم کرے کہ وقت کا دھارا بدل گیا ہے۔ جس طرح پاکستان کا یوتھ آج قابو نہیں آ رہا مطالعہ پاکستان کے حصار سے اور سحر سے وہ باہر نکل چکا ہے اور قومی مفاد کی وہ گھسی پٹی اور روایتی تشریح مسترد کر رہا ہے، اسی طرح آزاد کشمیر کا نوجوان بھی انہی حالات کے زیر اثر ہے اور وہ اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے اور قومی مفاد کے نام پر، راگ کے نام پر، بھارت کے نام پر، مغربی پروپیگنڈے کے نام پر وہ اس پر پوری طرح وہ اس پر یقین کرنے یا اس دام فریب میں آنے کو تیار نہیں ہے۔